الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الحج تک سماعت کیا تھا، خلاصہ قرآن مجید، کہ سورۃ الحج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور بھی دیگر تذکرے، انسان کی پیدائش، قیامت وغیرہ کا تذکرہ سورۃ الحج میں ہو چکا تھا۔ اب سورہ مومنون جو کہ 18ویں پارے میں ہے، سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اور مومنین کے اوصاف ذکر فرمائے کہ مومن کس طرح ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ آج جمعہ کے خطاب میں یہی مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے کہ مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی نمازیں خشوع و خضوع والی رہتی ہیں، فوری نماز پڑھ کے چلے جانا، گڑبڑی میں نماز پڑھ کے چلے جانا، کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں خود کو نہیں معلوم، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان کی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ ایسے کھڑے رہتے کہ پرندے کبھی کبھی آ کے آپ کے بازو یا سر پہ بیٹھ جاتے۔ کب بیٹھتا ہے پرندہ؟ آدمی اگر کوئی مومنٹ نہ ہو تو پرندہ آ کے بیٹھتا ہے۔ تو ایسا آپ کا نماز میں خشوع و خضوع تھا کہ کبھی کبھی پرندے آ کے بیٹھ جاتے۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جو کربلا کے میدان میں باقی رہے، باقی سب شہید ہوئے تھے، تو ایک مرتبہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، دوران نماز آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی، لیکن آپ نماز میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو آگ کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ آزو بازو والے لوگ دیکھے تو آئے، آگ کو بجھائے، لیکن یہ نماز میں مصروف ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور اتنا بڑا ہنگامہ ہوا، شور شرابہ ہوا، آوازیں ہوئیں، لیکن آپ نماز میں ہی تھے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آگ بجھائے اور اتنی آوازیں آئیں، تو آپ نے فرمایا تم اس دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، لیکن میں نماز پڑھ کے اس جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ یہ ان کی نمازیں اس طرح ہوا کرتی تھی۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پشت مبارک میں، آپ کی پیٹھ میں ایک مرتبہ تیر لگ گئی، اور وہ اتنی خطرناک زخم لگ گئی ایک جنگ میں کہ اسے کوئی نہیں نکال سک رہے تھے، نکالے تو آپ بہت تڑپ رہے تھے بے قرار۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک کام کرو، اس کو ایسے ہی رہنے دو، جب علی نماز میں چلے جائیں تو نماز میں جانے کے بعد وہ دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، وہ نماز میں خشوع و خضوع کا اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ انہیں کیا ہو رہا ہے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو جب وہ نماز میں چلے جائیں اس وقت تم تین نکال لو۔ جب آپ نماز میں تھے تو آپ کی پشت مبارک سے تین نکال لیا گیا۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے چونٹی کاٹنے کے برابر بھی احساس نہیں ہوا۔ یہ ہمارے اسلاف کی نمازیں ہوا کرتی تھی، نماز میں ایسا خشوع و خضوع اطمینان تھا۔ تو اگر ایسی نمازیں ہماری رہیں گی تو نماز کے جو فوائد، بینیفٹس قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں وہ ہم کو ملیں گے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تیری نماز تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تیری نماز تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو نماز بھی جل پڑتا ہے گناہ کرنے کے لیے۔ اگر ہماری نمازیں اتنی جلدی اور نماز کے بعد پلان ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، تو پھر وہ نماز کا فائدہ ہی کیا ہے۔ تو بہرحال نماز فرض ہے، ادا کرنا ہے، لیکن نماز کو اس کی روح کے ساتھ ادا کریں گے تو نماز کے فوائد اور جتنے بھی ثواب ہیں ملیں گے۔ تو پہلا مومن کا وصف ہے نماز میں خشوع و خضوع، اور دوسرا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مومن بیکار باتوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ ایسا کام جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیاوی فائدہ، نہ علمی فائدہ، نہ اخروی فائدہ، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو مومن اس کام میں کبھی بھی ملوث نہیں رہتا، وہ کام سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ تو لا یعنی کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ فضول میں ریلز دیکھتے بیٹھنا، فضول میں 2 گھنٹے نیوز دیکھتے بیٹھنا، ایسے نیوز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
یہ فضول باتوں میں آتا ہے. ریلز پہ ریلز دیکھتے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم نہیں کیوں آپ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں, بس چل رہا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے. اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں میں آخر لیا تھا کیوں, یوٹیوب میں کیوں دیکھا, فیس بک کیوں دیکھا, انسٹاگرام کیوں دیکھا. تو یہ سب بے مقصد اگر کوئی چیزیں ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ پہلے سے یہ ڈیسائیڈ کیے ہیں مجھے یہ دیکھنا ہے, آپ وہ کھولیں, وہ دیکھ لیے, اس کے بعد کلوز. اگر یہ کریں گے تو مطلب ہے کہ آپ نے بامقصد استعمال کیا ہے. لیکن بس ریلز پہ ریلز چلتے جا رہے ہیں اور فنگر ہمارے اسکرول کرتے جا رہے ہیں, تو اسی کو کہتے ہیں فضول کام, لایانی کام, ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مومن کبھی بھی بیکار باتوں میں اپنے آپ کو نہیں رکھتا, اس لیے کہ ہر لمحہ فائدہ مند ہوتا ہے, یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اس کے بعد والذین هم للزکاة فاعلون, مومن زکوٰۃ دینے میں ہمیشہ آگے رہتا ہے, کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. مومن کیا کرتا ہے, زکوٰۃ دینے میں, خیرات صدقات میں ہمیشہ آگے رہتا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون, مومن کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی عزت کی اور اپنی حیا کی اور اپنے دامن کی حفاظت رکھتا ہے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت رکھتا ہے. اور مومن کبھی بھی اس طرح بے حیائی کے کاموں میں ملوث نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کی حیا کا دامن چاک ہو جائے اور وہ سماج کے سامنے بےہودہ کام کرنے کی وجہ سے بدنام ہو جائے. ایسا کام کبھی مومن نہیں کرتا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم کو اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو, خود بخود تم اپنے حیا کو محفوظ رکھو گے. تو مومن ہمیشہ اپنی عزت کی, عصمت کی, وقار کی حفاظت رکھتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ میں فرمایا کہ جب مومن میں اتنے اوصاف ہوں گے, اللہ نے بہت سے اوصاف گنائے, تو اللہ فرمایا اگر مومن ان صفات کا مالک ہوگا, اولئک هم الوارثون, ایسے ہی مومن وارث ہوتے ہیں. کس کے وارث ہوتے ہیں؟ الذین یرثون الفردوس, جو جنت الفردوس کے وارث ہوتے ہیں. مومن میں صفات آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وارث بنائے گا. اس کے بعد انسان کی پیدائش کے مراحل, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اس کے بعد انسان کو اللہ نے, یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنا تھا وہ مٹی کا تھا. پھر اللہ نے دوسری شکل انسان کی پیدائش کی ہے کہ اس کی ایک نطفے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے. اس کے بعد وہ نطفہ علقہ بن جاتا ہے, اس کے بعد وہ مضغہ بن جاتا ہے, یعنی پہلے خون کا لوتھڑا بنتا ہے, پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے, پھر اس پر اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اس پر ہڈیاں چڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ حضرت انسان بن جاتا ہے. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کی پیدائش کے یہ مراحل ہے. تو انسان کو اپنی اوریجن, اپنی اصل پہ غور کرنا چاہیے کہ ابتدا میں وہ ایک پانی کا وہ ایک قطرہ تھا, نطفہ تھا. بعد میں اللہ نے اس کو ایک درجہ بدرجہ اللہ نے اس کو بڑھایا, اس پہ گوشت عطا کیا, اس پہ ہڈیاں عطا فرمائی اور اللہ نے اس کی شکل بنائی اور اس کو خوبصورت انسان بنایا. تو اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ سب سے بہترین داد برکت والی ہے وہ ذات جو تمام کریٹرز میں سب سے بہترین کریٹر ہے, پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. دنیا کے لوگ کچھ پروڈکٹس بناتے ہیں, وہ کبھی رہتا ہے کبھی خراب ہو جاتا ہے, لیکن انسان جو پروڈکٹ ہے اس کا پروڈیوسر اللہ تعالیٰ ہے, یہ سب سے بہترین خالق ہے. اللہ نے اپنی خلقت کی تعریف فرمائی انسان کو پیدا کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان یہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے, اس لیے انسان کی بہت بڑی فضیلت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص نے قسم کھائی تھی. کہا, ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا تھا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھ کو طلاق, چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھ کو طلاق. بولے کہ تو بول دیے, بعد میں سوچ میں پڑ گئے. بیوی نے کہا کہ مجھے کو طلاق پڑ گئی, چاند کی تو چاندنی ہوتی ہے, اس کی اتنی خوبصورتی ہے, اتنا روشنی دیتا ہے. رات میں جب چاند کی چاندنی آ جاتی ہے تو بہت اجالے نظر آتے ہیں, تو میں تو اتنی خوبصورت نہیں ہوں, لہذا طلاق ہو گئی. سب علماء کے پاس جا کے پوچھے تو سب نے کہا ہاں طلاق ہو گئی, چاند سے زیادہ خوبصورت انسان کہاں سے ہوتا. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس چلے گئے, ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی, تمہاری زوجہ تمہاری نکاح میں ہے. تو پورے علماء نے کہا آپ ایسا کیسا بول سکتے ہیں, کہ انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا ہاں, یہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو علماء نے فرمایا اے ابو حنیفہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا.
اگر چاند زیادہ خوبصورت ہوتا تو اللہ فرماتا بے شک ہم نے چاند کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. تو چاند زیادہ خوبصورت نہیں ہے، سورج زیادہ خوبصورت نہیں ہے، ستارے زیادہ خوبصورت نہیں ہیں، یہ انسان ہے جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اس لیے انسان کی جب تعریف پیدائش کی بات کی تو اللہ نے فرمایا میں سب سے بہترین خالق ہوں، اس لیے کہ میں نے سب سے بہترین مخلوق کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورے میں فرمایا پہلے انسان کی پیدائش کس طرح ہوئی وہ، اس کے بعد اللہ نے یاد فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے انسان اس کے بعد تم مرنے والا ہے. دنیا میں کس طرح آیا میں نے وہ مراحل بتائے. یہ آج سے 1450 سال پہلے، اس زمانے میں کوئی سائنس ٹیکنالوجی جیسا کہ آج ہے کوئی مشین نہیں تھی. اس زمانے میں قرآن نے ماں کی پیٹ میں بچہ کیسے جنم لیتا ہے، اس کی کیا کیا مراحل ہیں، کیا کیا پروسیس ہیں، وہ اس زمانے میں بتائے جبکہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. لیکن آج کی سائنس پروف کر کے بتاتی ہے جو قرآن اور حدیث نے ماں کی پیٹ میں جب بچہ جنم لیتا ہے جو پروسیس ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث نے بتائے ہیں الحمدللہ وہ پورے کا پورا آج کی سائنس پروف کر کے بتاتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے. اس زمانے میں کوئی نہیں بول سکتا تھا، اللہ کے نبی نے بتایا تو اس لیے بتایا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، آپ نے اس وحی سے بتایا. تو اللہ نے فرمایا تم اس دنیا میں آئے لیکن تم اس دنیا سے چھوڑ کر جانے والے ہو، تم مرنے والے ہو، تم پر موت آنے والی ہے، پھر موت کے بعد تم کو اٹھایا جائے گا. تو موت پر بھی یقین کرنا ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان لانا ہے. اس سورے میں اس کا ذکر ہوا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، قوم نے انکار کیا، نافرمانی کی، وہ کفر میں مبتلا ہو گئی. حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ کا تذکرہ اس سورے میں ہوا جو کہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں. پھر یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اللہ نے رسولوں سے فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ. جتنے بھی رسول ہیں وہ اپنی زندگی اسی میں لگائے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ. لیکن اللہ رسولوں سے فرما رہا ہے. کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ پاکیزہ چیز کھانا، پاکیزہ غذا کھانا اس کی بہت اہمیت ہے. اللہ نے فرمایا میں رسولوں کو حکم دے رہا ہوں، تو بتاؤ اے لوگوں تم کو اس کے بارے میں کتنا اہتمام کرنا چاہیے. پاکیزہ چیز کا مطلب حلال غذا کھانا، حرام غذا سے اپنے آپ کو بچانا. ہمارے بینک میں پیسہ آ گیا اکاؤنٹ میں، معلوم کرنا کس کا آیا ہے. پیسہ آ گیا بس کس کا بھی آنے دو، میرے اکاؤنٹ میں آ گیا نا، غلطی سے کبھی کبھی ڈال دیا آپ کے پاس، تو آپ کا کام ہے معلوم کرنا کہ کتنا پیسہ آ گیا ہے، کون ڈالے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی غلطی سے کبھی ٹرانزیکشنز دکان میں چلے گئے. حال میں ایک واقعہ ہوا، ایک ٹرانزیکشن کچھ پیسہ ڈالنا تھا، چھوٹی رقم، بہت بڑی رقم غلطی سے چلے گئی. وہ اپنا او ٹی پی پریس کر رہے تھے، وہ او ٹی پی پریس جہاں پہ کرنا تھا اس کے بجائے جہاں اماؤنٹ پریس کرنا ہے نا وہ او ٹی پی پریس کر دینا، مطلب 4 ڈیجٹ میں ان کے پیسے چلے گئے. جانا تھا ایک 20-25 سے 100-150 روپے جانا تھا. لیکن ایک ہمارے ایک ساتھی تھے ان کے بہت ساری رقم انہوں ایک دکان میں ڈال دیے، اکاؤنٹ میں ڈال دیے. اب اس کے بعد اب جا کے فون کیے، مول صاحب ایسا میرے ساتھ ہوا، میرے سے انہوں نے فون کیا. اب جا کے اب دکان والے آرگومنٹ کر رہے ہیں ایسا کیسا ڈال دیے. ارے ایسا کیسا ہوتا، غلطی سے ایک آدمی سے ہوا. تو انہوں نے ایک رقم ڈالنا تھا، مثال تو 100 روپے ڈالنا ہے، انہوں نے ڈال دیے 6000 روپے. اب 6000 روپے آ گئے ہیں، معلوم ہے کیمرہ ہے، اس وقت انہوں نے کچھ کھائے تھے لیکن ان سے غلطی سے زیادہ ہو گیا. تو وہ صاحب تو ڈال دیے، انہوں معذرت خواہی کر رہے ہیں کہ غلطی سے میرے سے ہو گیا، آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انہوں آئے تھے، آپ کو معلوم ہے صبح. تو اس کے بعد ایک مسلمان کا ایمان یہ کہتا ہے کہ غلطی سے ان سے ہوا ہے، مجھے ماننا ہے، دینا ہے. اگر میں رکھ لوں گا ان کا یہ پیسہ تو میرے لیے حرام ہوگا، غلطی سے آیا ہوا ہے. تو یہ اللہ پاک فرمایا کہ مومن کا کام کیا ہے، حلال غذا کھانا ہے. اگر حرام غذا ہمارے پیٹ میں جائیں گی تو یہ غذا کے کھانے کے بعد نماز پڑھیں گے، نماز قبول نہیں ہوں گی. اس کے بعد ہم دعا کریں گے، اللہ کو دعا قبول نہیں ہوگی. حدیث شریف میں ایک انسان پراگندہ اور سفر کر رہا ہے، اس کے بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پہ بالکل غبار ہے، اتنا تھکا ہوا ہے، اور ایسی تھکے ہوئے انسان پر اللہ رحم کرتا ہے. لیکن ایسا انسان جب اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعض ایسے انسانوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے اسی غذا حرام کی ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، اور اس کا جو پروان چڑھنا ہے سب حرام کا ہے، تو میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ تو دعا ہماری اس وقت قبول نہیں ہوتی جب ہماری غذا حرام کی ہوگی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے ہم نے سنا تھا آپ کپڑوں کا آپ کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے کپڑوں میں ایک کپڑا عیبدار تھا. آپ نے اپنے غلام سے کہا دیکھو میاں تم بیچنے کے لیے جا رہے ہو، اتنا بہت بڑا کپڑوں کا ایک لاٹ تھا، یہ لاٹ بیچنا ہے لیکن ایک جوڑ اس میں عیبدار ہے، تو کسٹمر کو بتا کے دینا کہ اس میں عیب ہے یاد سے. تو غلام نے کہا ٹھیک ہے.
جب وہ آپ چلے گئے، میلہ تھا بہت بڑا، غلام نے سارے کپڑے بیچ دیے، بہترین پروفٹ ہوا اور لا کے امام اعظم کے پاس پیش کیا. تو امام اعظم نے پہلے ایک کوشچن کیا، بتاؤ وہ جو عیبدار کپڑا تھا تم نے بتا کر دیا یا ایسے ہی دے دیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، میں بھول گیا، وہ کپڑے کو بتاتے وقت میں بہت زیادہ دھوم بہت زیادہ تھی، رش زیادہ تھی، میں نے ایسے ہی بیچ دیا. تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا ان سارے پیسوں میں وہ ایک جوڑے کے پیسے کون سے مجھے نہیں معلوم، لہذا ایک کام کریں گے، جتنی آمدنی اور جتنا اس سفر میں ہمارا جتنا بھی مال کی تجارت ہوئی ہے، یہ پورا اصل پیسہ کیپٹل اور پروفٹ پورے کا پورا آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. اس لیے کہ وہ پیسہ جو دھوکے سے آیا ہے وہ کون سا ہے نہیں معلوم، تو پورا مال میرا مشکوک ہو گیا، شک والا ہو گیا، اس لیے آپ نے پورے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. ایسا احتیاط کرتے تھے ہمارے اسلاف. تب تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ایسی برکت عطا فرمایا، ان کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرمایا. آج ہم گلبرگہ میں رہ کے اس امام اعظم کے بارے میں یاد کر رہے ہیں جو عراق میں پیدا ہوئے اور عراق میں بڑے ہوئے. ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہی ایمانی تعلق ہے، یہی علمی تعلق ہے، یہی اسلام کا تعلق ہے کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری. آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں، والد بزرگ امام بخاری، قرآن مجید کی بات اس دین کی اسلام کی سب سے اوتھینٹک بک ہے قرآن بخاری شریف. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد، ان کا نام ہے اسماعیل، وہ فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب حرام کھانے والے لوگوں کی جماعتیں صفیں بنائے گا، مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے میرا نام ہرگز وہاں پر نہیں رہے گا، اس لیے کہ میں نے پوری زندگی ایک ایک لقمے پہ کے بارے میں غور کیا ہے اور میں نے ہر حلال لقمہ ہی میری اولاد کو کھلایا ہے. اس کی برکت یہ ہوئی کہ ان کے بیٹے اس دنیا کے سب سے بڑے امام بنے. ان کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف. اس سورہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ تمہاری پیدائش کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ ہے اللہ کی بندگی. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو لوگ پاک دامن رہیں گے، باحیا رہیں گے، ان کی زوجہ بھی، ان کی بیویاں بھی پاک دامن ملیں گی. اگر جو بے حیا رہیں گے، زنا میں، فحاشی میں، بدکاری میں زندگی گزاریں گے، تو ان کو ایسی ہی قسم کی خواتین ملیں گی اور اسی طرح گھر کا ماحول خراب رہے گا. اور زنا کی سزا اللہ نے فرمائی کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے، لیکن بعد میں یہ آیت منسوخ ہوئی، وہ حکم نازل ہوا کہ ان کو سنسار کیا جائے، پتھر سے مار کے ختم کیا جائے اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس غلط کام میں مبتلا ہے. اس کے بعد اس سورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، آپ پر ایک تہمت لگائی گئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری مسلمانوں کی ماں، غزوہ بنی مصطلق ایک جنگ سے واپسی کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس جنگ میں ساتھ میں رکھے تھے. تو ایک مرتبہ ایک مقام ایسا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات وہاں پر قیام فرمائے، تمام صحابہ بھی جب رات سے پھر نکل گئے وہاں پر، تو ایک صحابی، ان کا نام ہے صفوان، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ رات میں رکے رہنا، اگر صبح میں نکلنا، کوئی سامان وغیرہ کسی کا چھوٹ گیا ہے تو وہ لے کر نکلنا. تو ایسا ہر جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ جب صبح ہوئی اور رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے، تو اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ فراغت کے لیے دور تشریف لے گئی. وہ جہاں پہ پڑاؤ ڈالے تھے مسلمان، تھوڑا دور چلے گئی، لیکن جب آپ واپس آ رہی تھی تو آپ کا ہار گم ہو گیا تھا. وہ ہار ڈھونڈنے کی تلاش میں آپ وہیں پہ رہ گئی. اور یہاں مسلمان یہ سمجھے، صحابہ کرام یہ سمجھے کہ آپ اپنے ہودج میں، ایک سواری ہوتی تھی خواتین کی پالکی کی طرح، اس میں بیٹھی ہوئی یہی سمجھ رہے تھے. تو ہوا یہ کہ قافلہ نکل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. بعد میں جب صبح ہوئی تو حضرت صفوان، جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ کیا کیا کوئی چیز باقی رہے کیا دیکھنا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی. تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ میں یہاں پر ہوں، میں زندہ ہوں. یہ آپ احساس دینا چاہ رہے تھے. تو آپ دیکھتے ہی سمجھ گئے، اس لیے کہ جب پردے کی آیت نازل ہوئی تھی اس سے پہلے ہی آپ نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، آپ پہچان گئے. تو اس کے بعد آپ نے اپنی اونٹی کو نیچے بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹنی پہ بیٹھ گئے اور آپ خادم کی طرح وہ اونٹنی کو چلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات ہوئی، قافلے سے ملاقات ہوئی دوپہر میں دوسرے دن. تو جب یہ اتنا وقت گزرا، رات میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، مطلب صبح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ملی، آپ نے ان کو اونٹ پہ بٹھایا اور دوپہر تک قافلے سے جا کر ملے. اب مدینہ منورہ میں منافقین
اور جتنے بھی نبی کے دشمن تھے وہ زندگی بھر نبی پر الزام لگانے کی کوشش کریں لیکن کوئی الزام وہ پروف نہیں کر پائے، ہمیشہ ان کی ذلت ہوئی. لیکن اب انہوں نے سوچا کہ چلو اب اچھا موقع ملا ہے، نبی کو تو ڈائریکٹ بدنام نہیں کر سکے، انڈائریکٹ نبی کو بدنام کریں گے، نبی کی زوجہ پر الزام لگائیں گے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا اور ہر ایک طرف یہی گفتگو چلنے لگی نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی حضرت صفوان کے ساتھ نعوذ باللہ غلط حرکت کی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی ہیں اور ان کے شوہر نامدار بھی ہیں، تو آپ بحیثیت شوہر آپ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے. اب اللہ رب العزت اس بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائے گا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم کہ ان کے تعلق سے پورے مدینے میں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے بخار آیا تھا، ایک دن میں نے دیکھا کہ میری خالہ یا پھپھو وہ کسی سے گفتگو کر رہی تھی، تقریباً 40 دن کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ مدینے میں ہر طرف میرے تعلق سے اس طرح کی گفتگو چل رہی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا مجھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے بات کرنا چھوڑ دیے، میرے والد بزرگوار میرے سے بات نہیں کر رہے ہیں. میں پہلے حیران تھی آخر ہوا کیا ہے، بعد میں معلوم ہوا. اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا آخر حل کیا نکلے گا، اللہ کے نبی تو کچھ نہیں فرما رہے ہیں، اور کیا میں اتنی بڑی ہوں کہ میرے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوگی. اب یہ سوچ رہے ہیں اس لیے کہ پیغمبر کے بارے میں صفائی دینے کے لیے قرآن نازل ہوتا ہے، تو اب اس کا سلوشن کیا نکلے گا. لیکن قربان جائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر، آپ کے رتبے پر، کہ اللہ نے آپ کی صفائی میں اور آپ کی برات میں سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائی. اور اللہ نے فرمایا کہ جو حضرت عائشہ پر الزام لگا رہے ہیں نبی کی زوجہ پر، یہ بڑے بدبخت ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ جھوٹے ہیں جو نبی کی زوجہ پر الزام لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، اور حضور نے فرمایا مجھے یقین تھا اور یقین ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن میں اللہ کی وحی کا انتظار فرما رہا تھا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے تمام عیوب سے، معصوم گناہوں سے رکھا ہے، پاک رکھا ہے، اور اللہ کا قانون ہے کہ پاک لوگوں کے پاس پاک ہی خواتین آتی ہیں. تو نبی کا گھر پاک، تو نبی کا گھرانہ پاک، تو وہاں پہ آنے والی زوجات بھی پاکی ہوا کرتی ہیں. اس سورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگا تھا اللہ نے اس الزام کی صفائی فرمائی. اور اس کے بعد ایک قانون آیا، اگر کوئی کسی خاتون پر الزام لگاتا، یہ تو نبی کی زوجہ ہے، ان پر الزام لگانے والے تو ہمیشہ لعنت کے شکار ہیں. ان کے علاوہ بھی اگر کوئی خاتون پر الزام لگائے زنا کا تو، اور اس پر پروف پیش نہ کرے، اور کتنے پروف پیش کرنا ہے، کتنے گواہ رکھنا ہے؟ 4 گواہان. اگر کوئی خاتون پر نعوذ باللہ بے حیائی یعنی غلط کام زنا کی تہمت لگائے اور اس پر پروف پیش نہ کرے، کتنے پروف دینا ہے؟ 4 گواہان. عام معاملات میں، اسلام کے عام معاملات میں 2 گواہان دینا ہے، لیکن خاتون پر اگر غلط کام کا الزام لگاتے ہیں 4 گواہان پیش کرنا ہے. اگر یہ پیش نہیں کر پائے تو قرآن کہتا ہے ایسے الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگانا ہے. کیا کرنا ہے؟ 80 کوڑے لگانا ہے. اور اس کے بعد اگر الزام ثابت ہو گیا تو پھر نکاح فسخ کر دیں گے قاضی صاحب، اس طرح سے نکاح ٹوٹ جائے گا. تو اس میں اللہ نے فرمایا بے شک جو لوگ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، بے حیائی کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے. ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. بعض خواتین سے جب پردے کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آپ پردہ کیجئے تو ان کو پہلے غصہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو پردہ کرنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ تو قرآن کی آیت سنیں، اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اے نبی آپ مومن مردوں سے کہیے، اے مومن مردوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے تم کب کیا کر رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے. اس کے بعد مومنین سے خواتین سے خطاب ہے، اے مومن عورتوں، اے نبی اب مومن خواتین سے کہیے تو اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کیجیے اور اپنے دوپٹے کو رکھیے، اپنے گردنوں پر دوپٹہ اوڑھیے، اپنی زینت کو
لوگوں کے سامنے برملا اس کا اظہار نہ کریں، یہ خواتین کے لیے بعد میں حکم ہے، پہلے مردوں کے لیے حکم ہے۔ تو یہ خواتین کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ صرف مردوں کو پردے کا حکم دیا جاتا ہے، بلکہ اسلام میں یہ جو آیت ہے اس میں پہلے مردوں سے خطاب ہے کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد کسی خاتون کی طرف بے حیائی کے ساتھ نظر کرتا ہے اور شہوت کے ساتھ نظر کر کے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز جہنم کی آگ سے پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا۔ سیسا مطلب تانبا، جہنم کی آگ سے پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا جو غلط نگاہوں سے خواتین کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اسلام میں پردے کا حکم جو رکھا گیا ہے، نظروں کی حفاظت کا جو حکم رکھا گیا ہے، اس لیے کہ یہ سٹارٹ ہے اور اس کا انجام زنا ہے۔ تو اللہ نے جو آغاز میں جو زنا کی طرف لے جانے والے کام ہیں، اللہ نے اسی پر پہلے پابندی لگائی۔ اس پر انسان جو ہے عمل کرے گا، خود بخود بڑے گناہ سے انسان محفوظ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف سزا کا اعلان نہیں فرمایا، یہ سزا سے بچنے کے لیے، زنا کی سزا سے بچنے کے لیے جو بھی اسباب ہیں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ ایک دو تین آیتیں اس کے بعد ہم اس گفتگو کو ختم کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال لیمپ کی طرح ہے، چراغ کی طرح ہے، مطلب وہ ہر ایک طرف پھیلا ہوا اس کی روشنی ہے، تو اللہ کی روشنی بھی ہر ایک طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بزنس مین کی تعریف فرمائی، ان کاروبار کرنے والوں کی تعریف فرمائی، ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ مبارک ہو اے تاجروں، اے بزنس مین تم کو مبارک ہو، تمہارے بارے میں قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے۔ کون؟ وہ تجارت کرنے والے، اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد حضرات ہیں کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر میں ان کی تجارت اور ان کا سودا کبھی رکاوٹ نہیں بنتا۔ جب اللہ کے ذکر کی بات آئے، نماز کی بات آ جائے، روزے کی بات آئے، تو کبھی بھی وہ اللہ کے ذکر کو اپنی دکان کا بہانہ بنا کے نہیں چھوڑتے، بزنس کا بہانہ بنا کے نہیں چھوڑتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے مرد قرار دیا ہے، مرد یعنی اصل میں یہ مرد ہیں، اس لیے کہ کبھی بھی ان کی عبادتیں کسی اور بہانے سے نہیں چھوڑتی۔ آج بہت سے ایسے نوجوان ہم نے دیکھا روزہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں روزہ نہیں دیکھتے؟ نہیں وہ صاحب دوپہر میں مال لانے جانا ہوتا ہے، نہیں وہ صاحب دھوپ رہتی ہے، ہماری طرف دھوپ آتی ہے۔ ارے ادھر ہی دھوپ آتی ہے تو آپ کچھ تو شیڈ ڈال لو تھوڑے دن کے لیے، ایک مہینے کی بات ہے نا۔ کوئی ضعیف ہے، روزہ نہیں سکتے ہیں، کسی کو شوگر ہے، بیماری ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہٹے کٹے ہیں، نوجوان ہیں، 30-40 سال کے بھی نہیں ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اور بہانہ کیا بنا رہے؟ وہ صاحب دکان میں بیٹھنا رہتا ہے۔ ارے دکان میں بیٹھنا ہے تو کہیں نہ کہیں بیٹھنا ہی ہے، دکان ایسا نہیں کہ اس پہ چھت نہیں ہے، دھوپ میں تو تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں وہ صاحب دھوپ آتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ بہانے ایسے ہیں، ان بہانوں کو کوئی ٹکاؤ نہیں ہے۔ تو ایسے بہانے نہیں چل سکتے۔ اللہ نے ان مرد حضرات کی تعریف بیان فرمائی ہے جو تجارت کرتے ہیں، لیکن ان کی تجارت کبھی بھی نماز کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، کبھی بھی اللہ کے ذکر کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بزنس کرنے والے ہیں ان کو اس طرح بزنس کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ان کو ان کی بزنس عبادت میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اپنے منصب کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔